بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 10 مہاجرین اور بھی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے تھے۔ جب مکہ میں حضرت عثمان کو کئی دن ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس واپس نہ آئے تو اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مشرکوں نے حضرت عثمان کو اور دوسرے 10 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا ہے۔ یہ خبر سن کر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی رنجیدہ ہو گئے اور ایک درخت سے پشت مبارک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر انہوں نے بیعت لی کہ اگر کافروں سے جنگ واقع ہو جائے تو ثابت قدم رہیں۔ قرآن مجید نے اس بیعت کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت میں آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کو دست عثمان قرار دیا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس بائیں ہاتھ میں رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے اپنی بیعت لی۔ اس کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس طرح پھیلنے میں حکمت الہی یہ تھی کہ اس طرح مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں، اور اس بیعت کی خبر جب قریش کو ملے گی تو وہ ڈر جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اب محمد ہم پر حملہ کر کے ہم کو نیست اور نابود کر دیں گے۔ اس طرح وہ پریشان اور خوف زدہ ہو کر مسلمانوں سے فوراً صلح کر لیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ قریش نے بیعت رضوان کی خبر ملتے ہی سہیل بن عمرو کو، جو ان کا خطیب تھا، اس صلح کو سر انجام دینے کے لیے بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ سہیل بن عمرو کے آنے سے پہلے ایک شخص مصالحت کی گفتگو کر کے واپس ہوا تھا اور قریش سے کہا تھا کہ اس جماعت یعنی مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے منع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس وقت مکرز ابن حفص قریش سے اجازت لے کر مسلمانوں کی چھاؤنی میں آیا تھا۔ جب یہ دور سے نمودار ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرز ابن حفص ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے اور یہ ایک فریبی شخص ہے۔ پس یہ خدمت میں حاضر ہوا اور سلسلہ گفتگو چھڑ گئی۔ اتنے میں سہیل بن عمرو آ گیا۔ اس وقت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سہیل امرن، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ لیکن سہیل بن عمرو کے ساتھ مکرز بن حفص اور خویطب بن عبد العزیٰ بھی خدمت عالم میں حاضر ہوئے۔ لیکن سہیل بن عمرو کو صاحب معاملہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس نے گفتگو کا آغاز کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اس گستاخ کے دندان توڑنے کا حکم دیجیے۔ اس سے قبل کہ یہ گفتگو یا خطبہ شروع کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک موقع آئے گا کہ یہ ایک مقام پر خطبہ پڑھے گا اور وہ خطبہ بہت ہی محمود اور پسندیدہ ہوگا۔ بہرحال صلح کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے سہیل بن عمرو نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے کچھ لوگ تمہاری قید میں، ان کو رہا کرو۔ سہیل نے جب نبی پاک سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب حضرت عثمان اور دوسرے 10 مجاہدین کو جو مکہ گئے تھے اور تم نے ان کو قید کر لیا تھا چھوڑ دو تو میں تمہارے قیدی چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر خویطب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن حفص نے سہیل کے مشورہ سے کسی شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان اور جو باقی 10 مجاہدین تھے وہ آزاد ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ دوستو، روضۃ الاحباب میں ہے کہ ان حضرات کے آ جانے کے بعد آپ نے ان 50 قریشی کافروں کو جنہیں محمد بن مسلمہ نے گرفتار کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ قید میں تھے، اس وقت آزاد کر دیے گئے اور وہ مکہ چلے گئے۔ روضۃ الاحباب کی اس روایت کی روح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ سے رہا ہو کر اس وقت آئے ہیں جب صلح نامہ لکھ لیا گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو روک لیا اور فرمایا کہ جب تک عثمان مکے سے نہیں آئیں گے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ پس سہیل نے فوراً قریش کو ایک خط لکھا کہ تم عثمان کو فوراً چھوڑ دو تاکہ مجھے قید سے رہائی مل جائے۔ پس عثمان رہا ہو کر آگے اور ادھر سہیل کو روانہ کر دیا گیا۔